مرزا صاحب کی پانچویں دلیل، مرزا صاحب صحیح بخاری کا بھی ایک غلط مفہوم پیش کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں صحیح بخاری سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے، مرزا صاحب کوئی اشارہ نہیں ملتا، یہ صرف گندے ذہن کے اشارے ہیں اور شیطانی وسوسے ہیں۔ اور مرزا صاحب اس روایت کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بھی بسوں کا شک پڑتا ہے کہ جو شیعہ کہہ رہے ہیں شاید وہی صحیح ہو، یعنی ایک شخص نے، ایک راوی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وضو کا ذکر کیا تو چہرہ دھونے کا، ہاتھ دھونے کا ذکر کیا، اور جب سر اور پاؤں کی باری آئی تو پھر وہاں سکپ کر گیا، وہاں سے چھپا گیا، تو مجھے بھی شک پڑتا ہے شاید یہاں مسح کا ذکر کیوں نہ ہو۔ باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا، اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے، چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ تو سیدنا علی نے عمل کر کے بتایا، اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا، آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا۔ یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو، اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی۔ حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے سر دھویا، تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا۔ اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو اسکپ کر دیا۔ مجھے بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو، مجھے بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو، مجھے بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو۔ اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں، یہ نہ کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا دیا۔ مرزا صاحب یہ تمہارا غلط ذہن ہے، گندی سوچ ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ اگر آپ یہ روایت صحیح بخاری سے پڑھیں، میں آپ کو دوبارہ پڑھاتا ہوں، اور یہی روایت پھر صحیح سنن نسائی سے پڑھاتا ہوں، آپ کی بات واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، مرزا نے نہیں ماننا، لیکن آپ بخاری اور نسائی کے ان دونوں روایات کو نکال کر پڑھیے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری 5616 نمبر روایت، نزال بن صبرہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں، انہو صلی الظہر، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، لوگوں کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھ گئے کوفے میں، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آیا، پھر پانی لایا گیا، علی رضی نے پانی پیا، اپنے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، اور راوی نے آپ کے سر اور پاؤں کا ذکر کیا۔ اب مرزا صاحب کو شک پڑنا شروع ہو گیا، پاؤں اور سر کا ذکر کیسے کیا؟ لگتا ہے کہ مسح کا ہوگا۔ اور پھر آگے راوی کہتا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ نے بچا ہوا پانی پیا، پھر آپ نے فرمایا لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا ناپسند کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا جیسے میں نے کیا۔ ناظرین، یہ روایت اب آپ سنن نسائی سے پڑھیں، یہی راوی اور یہی روایت سنن نسائی حدیث نمبر 130، یہی نزال بن صبرہ کہتا ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ لوگوں کی ضروریات کے لیے بیٹھ گئے، پھر جب عصر کا وقت ہوا تو آپ کے پاس ایک برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے اس میں سے ایک ہتھیلی میں پانی لیا، اس کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کیا، اپنے بازوؤں کا مسح کیا، اپنے سر کا مسح کیا، پاؤں کا مسح کیا۔ مرزا صاحب، اگر آپ کو بخاری کی اس روایت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے، اور اس روایت کا جب نسائی میں آتی ہے وضاحت آتی ہے کہ وہاں سر کا بھی مسح ہے، پاؤں کا بھی مسح ہے، ہاتھوں کا بھی مسح ہے، چہرے کا بھی مسح ہے، شاباش، ان لوگوں نے کہہ دیو وضو انج کرو، چہرے کا بھی مسح کر لیا کرو،
बाजुओं का भी मसा कर लिया करो, पाँव का भी मसा कर लिया करो, सर का भी मसा कर लिया करो, धोने की जरूरत नहीं। ये जहालत है। आधी अद्धियां हदीसां ना सुनाओ दुनिया नू, आगे हदीस पढ़ो। आगे हदीस में क्या है, सुम्मा अखदा फजलहू, फिर बचा हुआ पानी पकड़ा, खड़े होकर पिया और उन्होंने कहा इन्ना नासन यकरहून हादा, लोग इसको नापसंद करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते हुए देखा। और आगे क्या है, वहादा वुजू मल्लम युहदिस, मिर्जा साहेब ये उस आदमी का वुजू है जिसका पहले वुजू टूटा ना हो। मिर्जा साहब को खुदा दा वास्ता है, तुहानू अद्धियां अद्धियां रवायतां सुना के लोगों के वुजू और नमाज़ां बिगाड़न लगे। ये शैतानी वसवसे तुम्हारे दिमाग में आते हैं। अरे जो रिवायत पेश करके तुम ये समझ रहे हो कि पाँव का मसा है, वाकईतन मसा है, लेकिन किसके लिए है? जिसका वुजू पहले कायम हो, उसने पहले वुजू में पाँव धोए हुए हों, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। उसके बाद दोबारा अगर वुजू करना चाहता है, पहला वुजू कायम है, तो वो अपने हाथ गीले करके या थोड़ा सा पानी लेकर वो अपने चेहरे पर भी मल ले, अपने हाथों पर भी मल ले, अपने सर पर भी मल ले और अपने पाँव पर मल ले। ये उस आदमी के लिए है, ये उस आदमी के लिए नहीं है जिसका वुजू टूटा हुआ था, अब वो मसा कर ले। ना 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 मिर्जा साहब, ए फकियां तुसी लवो ते इन्हां नाल अपनी जरा हाजमा सही करो। इसी सुनन नसाई में हजरत अली रजी अल्लाह तआला का अमल क्या है, ये अब्दे खैर, ये हदीस नंबर 93, इसके अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में है कि उनके पास एक कुर्सी लाई गई, आप उसके ऊपर बैठे, बर्तन में पानी लाया गया, आपने अपने हाथ डाले 3 मरतबा, कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया एक हथेली के साथ 3 मरतबा, चेहरा धोया 3 मरतबा, बाजू धोए 3 मरतबा और पानी लेकर सर का मसा किया 1 मरतबा और फिर वगासाला रिजलैहि सलासा, सलासा अपने पांव धोए 3 मरतबा। फिर आगे जो जुमला बोला वो सुनो, मन सर्रहु अन यंजुरा इला तुहूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहादा तुहूरुहु, जो शख्स ये बात सुनकर खुश होता है कि मैं अपने आका के, अपने नबी के वुजू का तरीका देखूं, तो ये उनका तरीका है, समझ लो, देख लो। मिर्जा साहब जब नबी अलैहिस्सलाम का तरीका पांव धोने का है तो वो कैसे मसा कर सकते थे? जो मसा किया है वो उस वक्त किया है जब पहले वुजू मौजूद था। अगली 94 नंबर हदीस, अब्दे खैर कहते हैं मैं अली रज़ी अल्लाह के पास आया, उसके अंदर भी वही सारी बयान करके कहते हैं सुम्मा गासला रिजलैहि सलासन सलासन, कि जो आपने फिर 3 मरतबा पांव धोए और कहा ये अल्लाह के नबी का वुजू है। इससे आगे 95 नंबर हदीस, हुसैन बिन अली वो कह रहे हैं, कहते अली रजी अल्लाह तआला ने पानी मंगवाया, आपके पास पानी लाया गया, फिर सारा वुजू हुआ, सुम्मा गासला रिजलाहुल युमना इलल काबैन सलासन सुम्मल युसरा कज़ालिक, दायां पांव 3 मरतबा धोया, बायां पांव 3 मरतबा धोया। आगे 96 नंबर हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का मसला है, सुम्मा मासा बिरासिही सुम्मा गासला कदमैहि इलल काबैन, ये अपने पांव धोए टखनों समेत, फिर कहा अहबब्तु अन उरियकुम कैफा तुहूरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पसंद करता था कि तुम्हें पैगंबर का वुजू करके दिखा दूं। मेरे आका का वुजू पांव धोना है, और जो रिवायत आपने पेश करके शैतानी वसवसा और इश्काल दिमाग में बिठा रखा है कि पांव का मसा है, उसकी वजाहत भी आ गई नसाई के अंदर। ये उस वक्त है जब तुम्हारा पहले वुजू मौजूद हो, उसके बाद अगर पहले वुजू नहीं है तो पांव धोना ही मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, पांव धोना ही अली रज़ी अल्लाह की सुन्नत है, और यही सहाबा से मरवी है। ये कहना कि धो लो या मसा कर लो दोनों जायज़ है, ये बिल्कुल गुमराही है और खबासत है।